تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بلیک پینتھر پارٹ 2 وکانڈا فار ایور کے بارے میں۔ تو اس میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا ایک نیا بلیک پینتھر اور نئی مشکلات اور ایک نیا بہت طاقتور ویلن بھی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبا کے تاکہ ایسی ویڈیوز میں بار بار آپ تک لاتا رہوں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ کہانی کے شروع میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وکانڈا کا کنگ ٹچالا بہت خطرناک بیماری سے لڑ رہا تھا جس کا علاج وکانڈا کے پاس تھا ہی نہیں۔ تو شوری اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ایک جڑی بوٹی بنا رہی ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ اپنے بھائی کو بچا سکے، اور بہت محنت بعد وہ ایسی بوٹی بنا لیتی ہے، لیکن تبھی وہاں اس کی ماں آ جاتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ اب اس سب کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا بھائی اور ہمارا کنگ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سن کر وہ بہت روتی ہے اور نراش ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے کنگ کا پورے شان و شوکت سے الوداع کرتے ہیں، اور اس طرح کرتے کرتے ایک سال گزر جاتا ہے اور یہ لوگ رامونڈا کو اپنی رانی مان لیتے ہیں۔ تبھی سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دنیا بھر کی سیاستیں مل کر رامونڈا اور وکانڈا کو دھمکانے لگتی ہیں اور ان سے وائبرینیم ہمیں دینے کی ڈیمانڈ کرنے لگتی ہیں، جس پر رامونڈا پہلے تو شانتی سے سنتی رہتی ہے لیکن پھر انہیں جواب دینے لگتی ہے۔ پھر ہمیں ایک وکانڈا کی لیب دکھائی جاتی ہے جہاں کچھ سپاہی مل کر ان کے لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں جن کی نیت وائبرینیم کو چرانے کی تھی، لیکن وہاں اسی وقت وکانڈا کے سپاہی آ جاتے ہیں اور ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ پہلے سے ہی تیار تھے اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جس پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وکانڈا کے سپاہی بہت آرام سے ان سپاہیوں کو ہرا دیتے ہیں اور مارنے لگتے ہیں، اور کچھ دیر لڑائی کے بعد وہ انہیں پناہ بندی بنا لیتے ہیں اور اپنی قید میں لے لیتے ہیں۔ دراصل یہ سب لوگوں کی چال تھی، وہ رامونڈا کو یہاں بلا کر اسے اپنے چال میں پھنسا کر پیچھے سے اس کا وائبرینیم چرانا چاہتے تھے، اور رامونڈا ان سے کہتی ہے کہ وکانڈا بغیر ایک کنگ کے بھی اپنی حفاظت کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر ہمیں پانی میں ایک بڑے جہاز میں کچھ سائنٹسٹ دکھائے جاتے ہیں جن کے پاس وائبرینیم تلاش کرنے والی مشین بھی تھی۔ وہ اس مشین کی مدد سے سمندر کی گہرائی میں وائبرینیم کا بہت بڑا ٹکڑا کھوج لے جاتے ہیں، لیکن اسی وقت ان پر کسی عجیب چیز کا حملہ ہو جاتا ہے۔ سمندر میں موجود ایک ساتھی اچانک ہی غائب ہو جاتا ہے جسے سب مل کر ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن وہ کہیں نہیں ملتا۔ اس کے بعد جہاز میں موجود لوگوں کو سمندر سے کچھ جیو آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کے بعد جہاز میں موجود تمام سپاہی ایک ایک کر کے جہاز سے کود کر اپنی جان دینے لگتے ہیں جیسے وہ کسی کے بس میں ہوں، اور چپ چاپ اس کا اشارہ مان رہے ہوں اور اپنی جان دیتے رہتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جہاز میں صرف 2 لوگ بچ جاتے ہیں جو کہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی وقت وہاں پر تالوکان کے لوگ آ جاتے ہیں۔ دراصل یہ اٹلانٹس کے واسی تھے جو سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والے تھے اور ان پر گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جو بچے ہوئے سپاہی ہوتے ہیں وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے وہاں سے اڑ جاتے ہیں، لیکن ابھی مصیبت ٹلی نہیں تھی۔ تبھی ان کے ہیلی کاپٹر پر کسی چیز کا حملہ ہوتا ہے اور ان کے ہیلی کاپٹر کو بری طرح بچوں کے کھلونے کی طرح گھما کر کوئی چیز سمندر میں پھینک دیتی ہے اور وہ سب مر جاتے ہیں۔ تبھی ہمیں آسمان میں ایک اڑتا ہوا انسانی جیو دکھائی دیتا ہے۔ دراصل یہ اڑنے والا جیو کوئی اور نہیں، سمندر کا راجا نیمور تھا، جس کی کہانی آگے چل کے ہمیں بتائی جائے گی۔ اس کے بعد ہمیں سوری لیب میں کام کرتے دکھائی جاتی ہے جو کہ وکانڈا کی سرکشا کے لیے سوٹ بنا رہی ہوتی ہے جسے اس کے سپاہی پہن کر لڑ سکیں گے۔ تبھی وہاں اس کی ماں رامونڈا آ جاتی ہے اور اسے ایک جگہ پر لے جاتی ہے جہاں جا کر وہ اپنے بیٹے کے کپڑے جلا دیتی ہے۔ دراصل وکانڈا کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر کسی مرے کے کپڑے جلا دیے جائیں تو اس کی آتما کو شانتی مل جاتی ہے، لیکن شوری ایسا نہیں کرتی کیونکہ وہ اس سب میں یقین نہیں کرتی تھی۔ پھر وہ دونوں کچھ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں۔ دراصل سمندر سے نیمور انہیں دھمکانے آیا تھا۔ وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارا علاقہ سرکشت نہیں ہے اور تمہاری وجہ سے ہی ہمارے سمندر پر حملہ ہونے لگا ہے، اس لیے تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس سائنٹسٹ کو ڈھونڈو جس نے وائبرینیم ڈھونڈنے والی مشین بنائی ہے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں اپنی پوری فوج کے ساتھ وکانڈا پر حملہ کر دوں گا اور تمہیں برباد کر دوں گا۔ اگلے دن رامونڈا اپنے تمام ساتھیوں کو بلاتی ہے اور اپنے کمانڈر کو اس سائنٹسٹ کو ڈھونڈنے کا آرڈر دیتی ہے جس نے وہ وائبرینیم ڈھونڈنے والی مشین بنائی تھی، جس پر اس کی کمانڈر اسے شوری کو ساتھ لے جانے کا کہتی ہے۔ پہلے تو رامونڈا اسے منع کرتی ہے لیکن اس کے بار بار کہنے پر مان جاتی ہے۔ اگلے ہی دن شوری اور کمانڈر اس سائنٹسٹ کا پتہ لگانے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں کہ یہ سائنٹسٹ کوئی اور نہیں صرف ایک 19 سال کی بچی ہے جس نے یہ مشین بنائی ہے۔ اس کے پاس جا کر شوری اسے سب بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے
اسے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بچی گھبرا جاتی ہے اور انہیں اپنے کام کی جگہ اپنی لیب پر لے جاتی ہے اور اپنے باقی ایکسپیریمنٹس دکھاتی ہے۔ لیکن تبھی وہاں امریکہ کے سپاہی آ جاتے ہیں جو شروع سے ہی ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ جیسے ہی ان تینوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سپاہی یہاں آ چکے ہیں، وہ وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ چھوٹی بچی اپنا نیا سوٹ پہن کر وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ چوڑی اور کمانڈر بھی اس بچی کی گاڑی لے کر وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ جیسے تیسے کر کے وہ لوگ ان ایجنٹ سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن تبھی وہاں نمور کے ساتھی آ جاتے ہیں جن کا مقصد اس سائنٹسٹ کو نمور کے پاس لے جانا تھا، چاہے زندہ یا مردہ۔ اس کے بعد جنرل شوری اور اس بچی کو بچانے کے لیے ان سب سے لڑنے لگتی ہے، لیکن تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے وہ بہت جلد ہار جاتی ہے۔ جس کے بعد نمور کے ساتھی شوری اور اس بچی کو اپنے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جنرل واپس اپنے شہر وکانڈا جاتی ہے، جہاں جا کر وہ رانی کو تمام واقعہ بتاتی ہے، لیکن اس کی رانی اس سے اس کا عہدہ چھین لیتی ہے اور اسے نکل جانے کو کہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم کیسی جنرل ہو جو کہ اپنی ہونے والی رانی کو نہیں بچا سکی۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رانی اپنی پرانی جنرل کے پاس جا کر اس سے مدد مانگتی ہے اور اسے شوری کو ڈھونڈ کر واپس گھر لانے کو کہتی ہے، جس پر پرانی جنرل تیار ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں نمور کا علاقہ دکھایا جاتا ہے جہاں اس نے شوری کو بندی بنا کر رکھا تھا، لیکن وہ وہاں اسے اپنے مہمان کے طور پر رکھ رہا تھا۔ شوری اسے سمجھاتی ہے کہ وہ سائنٹسٹ ایک چھوٹی سی بچی ہے، تمہیں اسے مارنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد نمور اسے اپنی کہانی بتاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کئی سو سال پہلے میرے ماں باپ بھی انسان ہی تھے، لیکن جب وہ ایک بیماری کی وجہ سے ایک ایک کر کے مرنے لگے تو انہوں نے اپنے خدا سے مدد مانگی، جس کے بعد ان کے گوڈ نے ان کے خواب میں آ کے انہیں ایک جڑی بوٹی کھانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے اس جڑی بوٹی کا رس نکال کر اسے پیا، ویسے ہی یہ فوراً بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی یہ ہوش میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جڑی بوٹی سے ملنے والی بہت سی طاقتیں تھیں، لیکن اب وہ زیادہ دیر زمین پر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے انہیں اپنا علاقہ چھوڑ کر سمندر میں جانا پڑا اور ہمیشہ کے لیے وہیں پر رہنا تھا۔ تبھی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نمور سمندر میں ہی پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس میں بہت سی طاقتیں ہوتی ہیں۔ اس کے کان لمبے، نوکیلے اور اس کے پاؤں پر پنکھ ہوتے ہیں جو اسے اڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ پھر نمور شوری کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں نے مرنے سے پہلے اسے کہا تھا کہ اسے اس کی سرزمین میں دفنایا جائے، جسے دفنانے کے لیے وہ واپس زمین پر جاتا ہے، لیکن زمین پر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے انسانوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور ان کے گھروں کو جلا دیتا ہے۔ اب نمور ہی ٹیلوکانو کا راجا تھا اور وہ اکیلا ہی تھا جو زمین اور پانی دونوں جگہ پر زندہ رہ سکتا تھا اور زمین پر بھی سانس لے سکتا تھا۔ نمور اسے بتاتا ہے کہ اب اس کی عمر 450 سال ہے۔ دوسری طرف وکانڈا کی پرانی جنرل شوری کا پتہ لگا لیتی ہے اور نمور کی غیر موجودگی میں اس کے علاقے میں داخل ہو کر شوری اور اس لڑکی کو بچا کر بھگا لے جاتی ہے۔ جیسے ہی نمور واپس آتا ہے اور جو ہوا وہ سب دیکھ کر وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے جنگ کی تیاری کا کہتا ہے۔ اگلے ہی دن نمور اپنی پوری فوج کے ساتھ وکانڈا پر حملہ کر دیتا ہے، جس میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں اور ہر طرف تباہی مچا دیتا ہے، جس کے دوران وکانڈا کی رانی رامونڈا بھی ماری جاتی ہے۔ شوری کو جب ماں کی موت کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے اور بہت ہی روتی ہے۔ اس کے بعد شوری نمور کی طرف سے کیے گئے بریسلٹ میں سے جڑی بوٹی نکال کر اس میں اپنے بھائی ٹچالا کا ڈی این اے ملا دیتی ہے، جس سے وہ ایک نئی جڑی بوٹی بنا لیتی ہے جس سے وہ بلیک پینتھر کی طاقت کو حاصل کر سکے۔ اس جڑی بوٹی کو کھانے کے بعد وہ خواب میں ایک ایسے یودا سے ملتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ تم اپنے بھائی کی طرح بالکل دیا دل نہیں ہو اور بہت غصے والی ہو۔ پھر جیسے ہی شوری ہوش میں آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس میں بلیک پینتھر کی طاقت آ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے نمور پر حملہ کرنے کی یوجنا بناتی ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے۔ اگلے ہی دن وہ نمور پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس پر حملہ کر کے اس کے ساتھیوں کو مارنے لگتے ہیں۔ نمور بھی جوابی کارروائی کرتا ہے۔ اس دوران شوری کو پتہ چلتا ہے کہ نمور کی ایک کمزوری ہے، اسے بہت زیادہ ہیٹ دینے سے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لڑائی کے دوران وہ نمور کو کسی طرح اپنی شپ میں لے جاتی ہے جہاں اس نے بہت بڑے ہیٹر لگائے رکھے ہوتے ہیں تاکہ نمور کو کمزور کیا جا سکے، لیکن نمور یہ سمجھ جاتا ہے اور اس کی شپ کو تباہ کر دیتا ہے اور ان کی ٹوٹی ہوئی شپ ایک جزیرے پر جا کر کریش ہو جاتی ہے، جہاں ہمیں ان دونوں کے درمیان ایک خونی لڑائی دکھائی جاتی ہے جہاں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اتاولے ہو رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن آخر میں نمور اپنے ہتھیار سے شوری کو گھائل کر دیتا ہے اور خود سمندر کی طرف جانے لگتا ہے۔ تبھی شوری اپنی شپ کا انجن تباہ کر دیتی ہے، جس سے نمور آگ کی چپیٹ میں آ جاتا ہے اور آگ کی گرمی کی وجہ سے کمزور ہو کر وہاں گر جاتا ہے۔ تبھی شوری اپنا ہتھیار اس کے گلے پر رکھ دیتی ہے اور اسے مارنے کی دھمکی دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھیوں کو جنگ سے روکو، جس پر نمور مان جاتا ہے اور ہار بھی مان جاتا ہے۔
پھر وہ دونوں جا کر اس جنگ کو روک دیتے ہیں۔ تبھی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وکانڈا کا راجہ بننے کے لیے شوری کی بجائے کوئی اور یودھا آ جاتا ہے۔ تبھی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شوری اپنا علاقہ وکانڈا چھوڑ کر اپنے وکانڈا کی پرانی جنرل کے پاس جاتی ہے اور اس کے پاس رکنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد شوری اپنے بھائی کے کپڑوں کو جلا دیتی ہے تاکہ اس کی آتما کو مکتی مل سکے اور اسے اپنا بھائی خوش دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد جنرل اسے ایک بچے سے ملواتی ہے۔ تبھی وہ جنرل شوری کو بتاتی ہے کہ یہ بچہ شوری کے بھائی ٹچالا اور اس جنرل کا بیٹا ہے جسے انہوں دونوں نے دنیا سے چھپا کر رکھا تھا، اور ان کی ماں رامونڈا بھی اسے جانتی تھی۔ اب شوری اسے جانتی ہے۔ شوری سے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینلز کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو اور شیئر کرو تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے اور ایسی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں۔ تو اگر آپ کو کسی اور مووی کی ایکسپلینیشن چاہیے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں۔